اور ان کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت
بینات گزشتہ سے پیوستہ جمعے تلاوت کی گئی تھی اور ان کا بیان بھی آپ نے سنا تھا۔ پچھلے جمعے بھی انہی آیات کے ضمن میں گزارشات و معروضات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ موضوع تھا ہمارا قربانی کی حقیقت اور اس کے ثمرات، اس کے نتائج۔ عشرہ ذوالحج گزر چکا ہے۔ اہل اسلام، اہل ایمان، انہوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے قربانیاں کی ہیں، جو دراصل ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہے، تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اثر و رسوخ دیا ہے، مال و دولت بھی ہے، عہدہ و مرتبہ دیا ہے، اور کامیابی و کامیابی بھی ہے، علم سے نوازا ہے، قرآن کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، آپ کا دیا ہوا ہے، اور بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں دیتا ہے۔ پروردگار کو میرے اور آپ کے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہوتی تو پروردگار اور مخلوقات پیدا کر دیتے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ ہم سے پہلے جنات بھی موجود تھے، ملائکہ بھی موجود تھے، اور ملائکہ فرشتے وہ ہمدم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کے مشغول و مصروف ہیں۔ ہمیں تو 5 اوقات میں مختصر وقت کے لیے نماز پڑھنی پڑ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا احسان کر کے آ گئے ہیں۔ نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو رب پر بڑا احسان کیا ہے، قربانی دی ہے تو رب پر بڑا احسان کیا ہے، روزہ رکھا ہے تو بڑا احسان رب پر کیا ہے،
یاد رکھو رب پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ میرا نہ تمہارا۔ ہمیں تو تھوڑا سا اگر 10 منٹ 15 منٹ نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے دشوار ہے، اور جب ہم پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں بڑا کام کیا ہے۔ اور فرشتے نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، نہ بھوک ہے، نہ سونا ہے، اور نہ ہی چلنا پھرنا کوئی چیز، ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیحیں لگے ہوئے ہیں ہر وقت، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر آسمانوں پہ فرشتوں کا جو گھر بنایا گیا ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، جب آپ معراج کی رات گئے تو وہاں ملاقات ہوئی بیت المعمور کے ساتھ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے تھے، نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا میری مشابہت، میرے خط و خال وہ زیادہ ابراہیم خلیل اللہ سے ملتے جلتے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میری مشابہت زیادہ انہیں کے ساتھ تھی۔ اب جو وہ بیت المعمور ہے وہاں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ جس فرشتے پہلی بار طواف کیا تھا، پہلی بار، اس کی باری قیامت تک نہیں آئی۔ آگے آپ کو اندازہ لگا لو، حساب کتاب کر لو کتنی مخلوق ہے فرشتوں کی۔ اگر پروردگار کو کوئی عبادتوں کی کمی پڑ گئی تھی، اس کے لیے ہمیں بتایا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ عبادتیں وہ کر رہے تھے اور ہر وقت کر رہے ہیں، پروردگار نے اس لیے ہمیں بتایا ہے کہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں ان میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ فرشتوں کے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے، انسان کے اندر نیکی کی طاقت بھی ہے اور گناہ کی طاقت بھی ہے۔ اگر نیکی کی طاقت کو یہ غالب کر لے گناہ کی طاقت پر تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اس کو میں یوں سمجھا دوں آسان کر کے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، ہماری زبانیں اور محفوظ ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہے ہو، میں سنا تھا آپ سن رہے ہیں، ہماری نظریں بھی کیا ہیں، محفوظ ہیں، ہمارے دل و دماغ بھی قرآن کی طرف ہیں۔ ہم اب کہہ سکتے ہیں اس وقت ہم گناہوں کی زندگی سے کیا ہیں، دور ہیں، بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے بازار کے اندر، اب بازار کے اندر عورتیں بھی گزر رہی ہیں، مرد بھی گزر رہے ہیں، کوئی آوارہ بھی آ رہا ہے، کوئی اور بھی آ رہا ہے۔ چیز کے لین دین کے وقت گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات غلطی بھی کرنی پڑتی ہے، وہاں نظروں کو سنبھالنا، زبان کو سنبھالنا، دل و دماغ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنبھال لے، کنٹرول کر لے، اپنی زبان کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی،
تو وہ ہم سے کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ اس کو ساری طاقتیں مہیا ہیں، گناہ بھی موجود ہے، پر وہ بندہ پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس لیے وہ ہم سے افضل ہے۔ ہم بھی گناہ سے بچ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ اسباب مہیا نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس اسباب نہیں ہے، ان کو اللہ نے وہ طاقت نہیں رکھی، اور ہمارے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی طاقت بھی ہے اور برائی کی طاقت بھی ہے۔ اگر ہم برائی کی طاقت کو مغلوب کر دیں گے، نیکی کی طاقت کو غالب کر دیں گے، تو ہم فرشتوں سے کیا ہو جائیں گے؟ افضل ہو جائیں گے۔ اور اگر نیکی کی طاقت مغلوب ہو گئی اور برائی کی طاقت غالب آ گئی، پھر ہم جنات سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بندے کے بس میں ہے، وہ محنت اور ریاضت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے نعمتیں بھی دی ہیں اور ساتھ یہ سمجھایا ان نعمتوں کو پازیٹو راہ میں، پازیٹو انداز میں استعمال کرنا ہے، مثبت انداز میں استعمال کرنا ہے، نیگیٹو انداز میں، منفی انداز میں استعمال نہیں کرنا۔ کیسے پازیٹو بنے گی، کیسے مثبت بنے گی، کیسے صحیح بنے گی، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، جاؤ انہیں بتاؤ کہ یہ نیکی کیسے ہوتی ہے، نماز کیسے ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن میں تو حکم آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مانا ہے جانتا ہے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ کیسے نماز قائم کرنی ہے؟ اب کسی کا دل چاہے گا کھڑا ہو جائے، کسی کا دل کرے گا جنگلوں میں نکل جائے، کسی کا دل ہوگا پہاڑوں پہ چڑھ جائے، کسی کا دل ہوگا باہر جا کے نعرے لگانے شروع کر دے۔ ہر بندہ اپنا معنی اور تفسیر کرے گا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چاہیے ذرا انہیں بتائیے اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے۔ جو کہتے ہیں حدیث کوئی نہیں، یاد رکھو قرآن کسی صورت بھی حدیث رسول کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، حدیث رسول کو ظاہر کرتے ہیں، پھر سمجھو نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکات کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ کی حدیث سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیسے کرنا ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادتوں کی ضرورت ہے۔ خود اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب راتوں کو کھڑے ہیں قیام میں اور پاؤں پہ برم پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ چکے ہوئے ہیں، اتنی عبادتیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے ہم نے آپ کو فتح عظیم سے نوازا ہے، اور جتنے بھی خلاف اولا الزامات مشرکوں کافروں کی طرف سے آپ پر لگائے گئے ہیں، ہم
ہم نے سب دھو دیے ہیں، جنت کے وعدے آپ سے کیے ہوئے ہیں، آپ کو بھی عبادتوں کی ضرورت ہے؟ پتا آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں نہیں چاہتا کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میں تو سجدے اس لیے کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے نبی بنایا، نبی سے اوپر امام الانبیاء بنایا، امام الانبیاء سے اوپر خاتم الانبیاء بنایا، اور اس سے اوپر سید الاولین والآخرین بنایا، اگلے اور پچھلوں کا سردار بنایا۔ اتنی میرے رب نے مجھے نوازشات سے نوازا ہے، عنایات کی ہے مجھ پر، تو کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ تو میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے، پتہ ہو جائے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، تہجد ایسے ہے، زکوٰۃ اسے کہتے ہیں، حج یہ ہے۔ جب آپ حج کرنے جا رہے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، منادی کروائی اور دیہاتوں کے اندر، بھائی جس میں حج میں جانا ہے وہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے بانصیب و بامراد ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے ہیں۔ کیوں؟ کہ پھر آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم اگلے سال میری تمہاری ملاقات ہو، مجھے یہ نہیں معلوم، مجھ سے کیا کرو، حج کے مناسک سیکھ لو، اب سیکھ لو حج کے مناسک۔ تو یہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ میں تو 14 صدیاں بعد ہوں نا، آپ بھی 14 صدیاں بعد بیٹھے ہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ ہیں جی؟ ہاں، قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کریم نے تو کہا اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اسے مکمل کرو، پورا کرو، للہ، اس کے لیے اللہ کی کے لیے۔ کیسے کرنا ہے پورا؟ مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، اور کنکریاں جماعت کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، پھر وہاں سے بات معلوم ہوگی کہ یہ کیسے ہے۔ اور یاد رکھو، اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی کوشش کرو گے تو عبادت منہ پہ دینا نہیں جائے گی۔ عبادت وہی قبول ہوگی جس کے نشانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ اب نماز فرض کتنی ہے جی؟ کتنی ہے جی؟ 5۔ ثواب کتنا ملتا ہے؟ کتنا جی؟ ہاں، سبق نام یاد رکھا کرو، سمجھانا رہنا، بڑا پڑھانا رہنا، نام سے یاد رکھا کرو۔ ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھو، اللہ کتنا اجر ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے۔ اب 5 نمازیں پڑھنی، کوئی بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں سب پڑھا ہو جائے
بغیر جان میں رکوع کر لیا، میں کفر کے نہیں نہ کرتا، میں سجدہ کیا کرتا کدھر سامنے اللہ کے سامنے، کفر سبحان ربی الاعلی، یہ کفر سبحان ربی العظیم، یہ کفر ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ کفر ہو گیا، میں ساتھ پڑھنی پڑھنی یا میں پانچ نہیں پڑھنی ہے، میں ترے پڑھنی ہے، کیا جواب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ 7 اور 3 نہیں، کتنی ہیں؟ 5۔ نہ اضافہ کر سکتے ہو اور نہ کم کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں نا جی ہم ختم پڑھ رہے ہیں، ختم میں کیا پڑھا ہے ہم نے؟ بولو شاہ قرآن ہی تو پڑھا ہے نا، قرآن پڑھنا ہونا ہے۔ ابو ساڑھے چھوٹوں کہتے ہیں آئے ہمیں قرآن ہی پڑھے ہیں۔ او بھائی مجھ سے اور ان سے زیادہ بہترین قرآن صحابہ پڑھتے ہیں اور انہیں آتا بھی زیادہ تھا اور ان کے دور میں اتر رہا تھا، اور جن پہ اتر رہا تھا اس شخصیت کو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، صاحب قرآن کو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، اور قرآن کی ایک ایک آیت براہ راست سمجھ رہے تھے۔ میں نے تو تفسیر دیکھی ہے نا، میں تو تفسیر دیکھ کے تو بیان کر رہا ہوں، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے سیکھا ہے۔ انہوں نے چوکا قرآن پڑھنا آتا ہے یا پانی بننا؟ پھر مطلب کیا نکلا؟ یہ ختم پڑھنا نہیں، یہ ختم کرنا ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ یہ ختم پڑھنا، ختم پڑھی نہیں جاتا، ختم میں بھائی کام ختم پڑھ دیتی ہے، یہی کیا دے یہ کیا دے میں کام ختم کر دیتی ہے۔ وہ مولوی صاحب آئے ہیں بیچارے، انہوں نے تنخواہ لگتی کوئی نہیں، روٹی کپڑے لگتے کوئی نہیں، دوسروں نے چوٹ کا کمی بنائے ہے، انہوں نے شاید دیتے کوئی نہیں، کہ وہ پھر آتے ہیں اچھا بڑا کر لینے کا بس کبھی وہ اپنے خواب سے لے کے آتے ہیں، کبھی عمر خواب سے لے کے آتے ہیں کہ تسی آپ جو میں اپنے کی عمر ڈانا ماریاں گانا کٹیاں نے، چلو شکر مولوی صاحب کی خواب آ گئے ہیں کہ چلو مولوی صاحب کہتے ہیں کپڑے دیو، مٹی دیو، ختم دیو، سلانا دیو، وہ ختم تمہاری دولت کو کیا کرتا ہے، تمہارے پیسے کو کیا کرتا ہے، اپنے کا بھی ٹھگی کیا لاتا ہے، تمہارے کا بھی ٹھگی کیا لاتا ہے۔ اب وہ کہ جی یہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہی کیا پڑھتے ہیں، کوئی گناہ کا کام تے نہیں نا۔ ہاں ہوگا گناہ کا کام جب تم رسول اللہ کی سنت سے ہٹو گے تو گناہ کا کام بالکل آپ کے تشریح کر لو۔ اگر تم سجدہ نہیں کرو گے، اپنی منمانی کرو گے اور کہو گے سجدے کی جگہ میں رکوع کروں گا، ہے تمہیں اپنائیت نہیں ہے، تم نے سجدے کی جگہ سجدہ کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے یہی ثابت ہے۔ اس لیے اعمال اور افعال لوگوں کو بتانے کے لیے کون سا عمل کیسے تمہیں کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا ہے؟ نبیوں کو بھیجا ہے، جا کے یہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، مدینہ منورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 سال 10 سنین 10 سال آپ نے قربانی کی. صحیح روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی. اب ہمیں کیا معلوم قربانی ہمیں کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا کیا ہے؟ جانور لے لیا، ذبح کر دیا، کبھی گائے کر دی، کبھی اونٹ کر دیا، کبھی بکری بھیڑ کر دی، یہ کیا ہے قربانی؟ ظاہر تو نظر آ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں، جانور معصوم کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی سنت اور طریقہ ہے، جس کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں. اور وہ یاد کس کی دلا رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. انہیں رب نے بہت بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا. حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حصے میں نہیں. اور آپ کو بھی کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت، کائنات میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو مقام اللہ نے آپ کو دیا، وہ مقام کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. یوں بھی عربی اشعار میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد اخبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بولدته قصة مختصر. یا صاحب الجلال، جہاں ساری کائنات کے حسن سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں، وہ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا صاحب الجلال و یا سید البشر، آپ خوبصورتی، جمال، حسن و زینت والے، اور آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں. اور فرمایا من وجهك المنیر،
اللہ دے بعد تہاڈا ہی مقام ہے قصہ مختصر گل بندے اللہ تو بعد اس ہستی کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی حکم دیا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی دین ابراہیم کو فالو کیجیے، ان کے پیچھے چلیے. مجھے کیوں ابراہیم پسند ہے؟ وما کان من المشرکین، او میرے دار کسے کو شریک کیسی بنا دا. آپ کو یہ بات بڑی پسند. ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اور ابراہیم خلیل اللہ کو اتنے مقام جو رب نے دیے ہیں، یہ مقام سے تو نہیں نہ مل گئے، یہ قربانیوں کے بعد ملے ہیں. کہیں جان کی قربانی دینی پڑی ہے، کہیں وطن کی قربانی دینی پڑی ہے، کہیں گھر کی قربانی دینی پڑی ہے، کہیں عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑی ہے، کہیں اپنی جوانی کی قربانی دینی پڑی ہے، کہیں اپنے رفعت و وقار و مرتبے کی قربانی دینی پڑی ہے. تب جا کے میں نے مقام دیا ہے. اور پچھلے دنیا سن چکے ہیں قوم سے بھی مقابلہ لگا ہے. قوم کے لوگ ہر جائی ہیں، نیک لوگوں کی شکلیں بنا کر، مورتیاں بنا کر، اولیاء اللہ کی، انبیاء اللہ کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے سامنے نظر و نیازیں دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے اور رب سے ہمارے کام کروا دیں گے. یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تحریر بڑے زوردار انداز سے کی ہے. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اتعبدون ما تنحتون، جن کی کیا تم جن کی عبادتیں کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو اور جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کو تم نہیں تراشا ہے، تم نہیں بنایا. فرق یہ ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے نظروں میں آنے تم دیتے ہو، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے بنایا ہے. فرق اتنا ہے. اور جن کے قبروں میں جاوے تم سجدے ہوتے ہو، ان کی قبروں میں سجدے کرتے ہو، ان کو میں رب نے موت دی ہے اور میں موت سے پاک ہوں. میں نے اپنا سجدہ کہا ہے، وہ مجھ کو سجدے کر کر کے دنیا سے گئے اور تم انہیں سجدے کر رہے ہو. حالانکہ سجدوں کے لائق صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ابراہیم خلیل اللہ یہی بات اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. قوم کہاں ماننے پہ آ رہی ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا ہے، شام جا رہی ہے. میں اپنے تیر کے پیدار کی جان آگ سے بچا لی ہے. آگ کو حکم نے دیا اس پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. اور ابراہیم خلیل اللہ کو نجات دی ہے. یہ جان کی قربانی پیش کی ہے. میرا رب راضی ہو جائے، میرا اپنی جان بھی بچا لی ہے. ابراہیم خلیل اللہ یہاں سے اب فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں. اور ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں میرے مولا مجھے نیک اولاد دے دے. رب هب لي من الصالحين. میرے پروردگار مجھے نیک اولاد کو گفٹ دے دے، ہبہ کر دے. مجھ میں طاقت کوئی نہیں، مجھ میں جوانیاں کوئی نہیں، مجھ میں زور کوئی نہیں، مجھ میں تمام در صلاحیت
کا حمایت کر دے. میں اپنے فوراً پیغام بھیجا فبشرناہ بغلام حلیم. سبحان اللہ. فوراً پیغام آیا ابراہیم جس وصوف سے تو نے مجھے پکارا ہے, جس دل کی گہرائی سے تو نے مجھے پکارا ہے, اس یقین سے تو نے مجھے پکارا ہے, اسباب ختم ہو چکے ہیں اور میں رب اپنی قدرت کے نمونے دکھایا کرتا ہوں اسباب کے بغیر. میں اور آپ محتاج کس کے؟ ہاتھوں دھوڑ گے تو کم کرو گے نا, ہاتھوں میں طاقت ہوے گی تو کوئی چیز پڑھو گے نا, پیروں میں چلن کی طاقت ہوے گی تو چلو گے نا, بولن کی صلاحیت ہوے گی تو بولو گے نا. اے اسباب نہیں. میں کیا ہوں؟ میں اسباب کے بغیر جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. مریم صدیقہ طیبہ طاہرہ بیت المقدس کی مشرقی جانب نکلی ہیں, غسل کر نہا لو, چونی کپڑوں پہ ہاتھ ڈالنے لگی ہے نہانے کے لیے. سامنے دیکھا ایک نوجوان موجود ہے, ساری زندگی پردیداری میں گزری ہے, حیاء سے گزری ہے, شرم سے گزری ہے, اس غیر مرد کو دیکھا نہیں ساری زندگی. اور آج تنہائیوں میں ایک نوجوان بڑا ہے, حسین و جمیل نوجوان, فوراً زبان سے نکلا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سبحان اللہ. فوراً زبان سے نکلا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. سبحان اللہ. ایک اور پیغمبر نے بھی بھائی ڈالی تھی, اللہ اللہ. یوسف صدیق نے جب دروازے سارے بند ہو گئے, اسباب ختم ہو گئے, نکلنے کا راہ کوئی نہیں, اور وہ دعوت بنا دے رہی ہے, قالت حیت لک, وہ دعوت بنا دے رہی ہے, تو یوسف کی زبان سے نکلا قال معاذ اللہ. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. زبان سے نکلا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جب یہ زبان سے نکلا رب کی رحمت نے گھیر ڈال لی ہے. یوسف نکلنا تیرا کام ہے, دوڑنا تیرا کام ہے, اور اس گناہ کی وادی سے نکالنا ہے اللہ کا کام ہے. مریم صدیقہ یہ آئیڈیل ہے ان کے لیے, رول ماڈل ہے ان کے لیے کہ مجھے چپ کر کے عورتوں واسطے ایک ساڑی بھی خیر کر بیوی سارا ملنا ہم نام مردہ میں تقریر مردہ کے دوڑے مردہ کے دوڑیاں آتے ہیں میں سیاست کر رہی ہیں, میں بچا رہی ہیں. حضرت مریم صدیقہ کو کوئی نہیں ملنا کی سیاست ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کو, حضرت حفصہ کو, حضرت زینب کو, حضرت خدیجہ کبریٰ کو, اللہ کے نبی کے مردہ کا کام کر رہے سن نا, یہ عورتوں میں ضرورت کی نا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے باہر نکل کر پیرا کی کیا میرا خیال. اصل اسلام پہچان مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے. اس چہرے کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی رنگ ہے, یہ اسلام قومیاں یہ اسلام نہیں ہے. عورتیں ان کا عزت و ناموس تب محفوظ ہے جب وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں, جب وہ پردے میں رہیں, جب وہ آمد کی عزت و تکریم کریں,
جب وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گی، اب ان کی عزت محفوظ ہے، اللہ کی رحمتوں کی چادر میں وہ آ چکا ہے۔ عورت اگر باہر نکل جائے اور نام سے دے دے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، تو پھر سیاست کا اس طرح گند پڑ چکا ہے نا ملک میں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ مریم صدیقہ نے نوجوان دیکھا، وہ نوجوان حسن و جمیل ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی بلیا نیک عورت کہنے لگی ہے میں اپنے رب الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں۔ جب فوراً کہا اب ڈر بھی گئی ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے اور یہ کون بندہ ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، کہیں میرے ساتھ کوئی گناہ کا معاملہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اندر کے حالات کا علم کسے ہے؟ یہ ولیہ ہے، وہ ولیہ ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا۔ صبح و شامی اللہ ہدایت دے دے، اے جڑے میراثی ٹائپ جڑے بیٹھ گئے نا ممبروں میں رات دیتے تے کوئی پتہ نہیں نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھیا، چار قصے ولیاں دی یاد کرنے جھوٹے زندہ کر دیتی ہے، اٹھا دیتی ہے، قبر ہی کوئی مار دیتی ہے، کوئی مار دیتی ہے، کہ اٹھتے اڑایا وہ پڑھ لیا کھیلا اے کسے سما کے لوگوں پہ کر دے رہے۔ یہ ہے ولیہ جس کو قرآن نے ولیہ کہا ہے، پیغمبر کی ماں ہے۔ کون سا پیغمبر؟ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے خاتم المرسلین ہیں۔ بنی اسرائیل کی نبوت آپ کے لیے پیدا ہوئی اور سارے نبیوں کی نبوت کہاں ختم ہوئی آپ کے؟ ایمان بڑا کہ اللہ ہے کہ جو یہ جب عقیدے کا مسئلہ آئے نا کہ پھر جب اپنا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان بہترین ہو جائے، سارے نبیوں کی نبوت کا استعداد بھی دیتے ہوئے محمد رسول اللہ نبوت آپ کے ختم ہو چکی ہے، ان کی سے نبوت نہیں ملے گی۔ جب مریم صدیقہ نے کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، انہیں معلوم نہیں میرے سامنے جو نوجوان آیا ہے وہ ہے کون، ارادے کیا ہیں، کیونکہ اندر کے احوال غیب کے حالات جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی اور کوئی نہیں۔ فوراً غور کرنا میں تو تجھے لڑکے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ فوراً مریم صدیقہ بولی ہائے اللہ یقول لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہاں میرا لڑکا ہوگا، لا یقول لی غلام، میرا کہاں سے بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، لم یمسسنی بشر، نہ تو میرا نکاح ہوا، مجھے کسی انسان کے چھوا، اور ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں کوئی باغیہ عورت ہوں کہ میں بدکاری کروں، یا نکاح کی صورت ہے یا بے نکاحی صورت ہے، میں دونوں میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہوں، میں پاک صاف عورت ہوں۔ اب جواب
جو نکاح کے بغیر اپنی نشانی بنا رہا ہے مریم صدیقہ کو اور بیٹا دے رہا ہے، وہ جوڑے والوں کو نہیں دے سکتا. کیوں جی؟ کیوں جی؟ کر سکتا ہے. پھر قبرانی مٹی قبرانی مٹی چکر لگے تمیز بننے والے پتھر کے کھاندے جی لاش سے باز کلندر نہیں ہے جی اور جی فلانے دربار کے نہیں ہے جی بڑے چکر لا رہے ہیں اولاد کوئی نہیں پہ ہوتی. اور نادانوں جو رب رحمان مریم صدیقہ کو بغیر جوڑے کے پتر دے رہا ہے، زکریا کو 100 سال کی عمر میں دے رہا ہے، ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں دے رہا ہے، وہ تمہیں جوانی کی حالت میں نہیں دے سکتا. کیوں جی دے سکتا کہ نہیں؟ ہاں وہ دیکھو منگو جڑا دیندا ہے تے جڑے خزانے کی کمی کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے. ابراہیم خلیل اللہ اسباب کے بغیر اسباب تو ہیں مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسباب یہاں کوئی نہیں اور جواب مل گیا ہے. بات اسی طرح ہے قال ربکی هو علی ہین، سورہ مریم ہے قال ربکی هو علی ہین. میلاد سے دینا یہ تو دینا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ آسان تیرے رب پر ہے کہ وہ بغیر دلات کے دے دے. قال ربکی هو علی ہین، یہ رب کے بہت ہی آسان ہے. اور اب چاہتا کیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس کو انسانیت کے لیے ساری کائنات کے لیے رب نشانی بنانا چاہتا ہے، اس لیے رب بغیر اسباب کے بیٹا دے رہا ہے. اب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا ہے اسباب کوئی نہیں اور رب نے خوشخبری سنا دی ہے، نیک لڑکا تحمل والا بردبار پیشنٹ وہ لڑکا وہ تمہیں بردباری اور تحمل والا لڑکا دیں گے. یہ سنا کے بیٹا کو مل گیا ابراہیم، ادھر سے پیغام آیا، پیغام یہ آیا بیوی کو بھی لے لیجیے اور بیٹے کو بھی لے لیجیے. شیر خوار بیٹا چھوٹا بیٹا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، حکم آ گیا ہے رب کی طرف سے خود بھی آئینے لے اور جا کے انہیں چھوڑ کے تو واپس آ جا. چھوڑنا کہاں ہے؟ مکہ بیت اللہ کے بیابان صحراؤں میں چھوڑ کے آ جا، جہاں کوئی زیوں اور نہیں ہے، جہاں ریت ہی ریت ہے، جہاں ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، جہاں کھانے پینے کا بھی بندوبست کوئی نہیں، جہاں جنات درندے اور وہ چیزیں عام گھوم رہی ہیں، وہاں جا کے چھوڑا. قربانی رہ بھی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھو تیرا پتر ہومن بعض اوقات نا اللہ کی طرف نہیں اولاد دیتی ہوتی ہے کہ لیندہ بھی وہی میں سمجھانا ہونا دین کا مسئلہ دستا ہونا تو بھائی دین والا وہ دے کے لین والا وہی ہے. اس مالک نے سانو نگران بنائے. کی بنایا کی بنایا مالک نہیں بنایا. اگر دونوں لفظوں کا دھیان کریے کی بنایا ہے نگران، کی نہیں بنایا مالک. سانو بعد اوقات دماغ خراب ہو گیا نا، بندہ پاگل ہو گیا، پتر فوت ہو گیا تو پاگل ہو گیا، بندہ دھی فوت ہو گئی تو پاگل ہو گیا. کیوں جی؟ وہ مالک بن بیٹھا، انہوں رب نے بنایا کی سی نگران. مالک تو آپ ہی
بندہ ہے مالک کا کام ہے مالک دے ہوئے میں تے نگران ہاں 10 سال واسطے 20 سال واسطے 25 سال واسطے 30 سال واسطے میں نگران ہاں جب وہ دا حکم ہویا میرے کو میری نگرانی کی کر لے گا واپس لے لے گا جب بندے کا یقین ہے بن جائے نا پھر وہ رب کی رضاؤں پہ کی ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے جن میرا مالک راضی ہے میں ان کے راضی ہوں کہ جب وہ کہنے لگتے نہیں میری شاید ہے میری چیز ہے یہ میرا میں کے بغیر رہ نہیں سکتا پھر رب ان قصدہ ہے تو رہنا ہے کہ نہیں رہنا اس پر اپنا عقیدہ نظریہ صاف کر لو کہ ساریاں امانتاں کدیاں نے رب کی امانتاں نے کہ جس طرح میرے رب کا حکم ہے تم یہی کرو گے تے امانتاں کا حق ادا کرو اب حکم آ گیا ابراہیم اپنی گھر والی کو بھی لیجیے حاجرہ کو اور چھوٹا بچہ شیخار بچہ ہاتھوں میں لیے ہوئے جس کو بڑے چاقو سے مانگا ہے جس کو بڑے دعاؤں سے مانگا ہے جو بڑھاپے میں ملا ہے جو باہر جو سہارا ہے دنیا کے اعتبار سے اب حکم آیا انہیں بیابان سے انہیں مکے میں چھوڑا ابراہیم خلیل اللہ نے اف بھی نہیں کی میرے مالک کیوں کوئی نرمی ہو جائے کوئی آسانی ہو جائے نہیں حکم آیا اور کہا گیا چل حکم آ گیا چل میرے ساتھ وہ بھی فرما بردار بیوی ہے دین والی ہے فوراً اپنے خاوند کے ساتھ بچہ لے کے روانہ ہوئی سفر کرتے کرتے جہاں آگے جہاں صفا مروہ ہے ہوں تے موجہ لگی ہے صفا مروہ ہوتے اور رشتہ پتہ نہیں کی موجہ پتہ ہی لگتا نا یہ تو مٹی کے ٹیلی ہیں تیرے اور ادھر کار جھاڑیاں اور پہو ریت اٹھی ہوئے وہ سارے مار اور کچھ بھی پاس نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے اور اپنی بیوی حاجرہ کو وہاں چھوڑا کلام کوئی نہیں سلام کرنے کے بعد دوبارہ روانہ ہو گئے بیوی کہنے لگی حاجرہ کہنے لگی ابراہیم بات کو بتا دیجئے اگر آپ ہم سے ناراض ہیں اس لیے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں معافی مانگتی ہوں میں عورت کو ایسے ہی ہونا چاہیے کبھی کوتاہی ہو جائے تو پکڑنا نہیں چاہیے خامن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کبھی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے کہا اگر میرا معاملہ ہے تو میں معافی مانگتی ہوں اور اگر رب رحمان کا حکم ہے پھر میں نہیں بولوں گی مجھے بتا دو دیجیے آپ پھر کے جا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے اور کوئی بات نہیں کی اتنا کہا یہ میری اپنی منشا اور میں نہیں ہے یہ میری اپنی اظہار راضی اور رضامندی اور ناراضگی اس کا کوئی تعلق نہیں یہ رحمان کا حکم نہ رکا ہوا ہے اب وہ کہنے لگی ہے آپ جائیے جس دعوت کے آسرے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی ہمارا نگہبان ہے سبحان اللہ عورتاں دے وچ موحدہ موحدہ نیک عورتاں جڑے مصیبت دے وقت تکلیف دے وقت خامد دا ساتھ دیون اوکھے وقت ساتھ دین تسلی دین انہوں اب یہ کہہ رہی ہے آپ جائیں جس ذات کے بھروسے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم اس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمارا نگہبان ہے ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کے آ گئے میں تو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ذرا
اتنے تو صرف دین پڑھاؤن واسطے چھوڑن جانا ہے مدرسے، وہ بھی مٹھ پہ بیٹھتی ہے، وہ بھی نہیں تیار منڈا مولوی نہ ہو جائے، منڈا پھر نہیں ہو رہا ہے کہ گانا والا سنگر ہو جائے گا، جو میں حافظ قرآن نہیں بننا، جو میں دین دا عالم نہیں بننا، انہیں پھر مہندی حسن بننا ہونا نا خیر نال، یا پھر دین دور جان بننا ہونا ہے نا۔ او بھائی اے رب دیاں نعمتاں نے، انہاں نوں صحیح پاسے لاؤ، آج نہیں تے کل ٹر جانا ہے، میں بھی تے تسی بھی، کوئی پچھو کوئی بندہ ایندا تے ہوے نا جڑا قرآن دین دسن والا اولاد وچوں تے تہاڈا صدقہ جاریہ چلدا ہے، تہاڈے اکاؤنٹ وچ کو نیکیاں پہنیاں رہن، انہاں تے کر لو نا۔ ہماری کیفیت ہم اولاد کو ہر ممکن تحفظ دینے کے لیے حلال و حرام کی کمی چھوڑ دیتے ہیں، حدود و قیود چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، میں نے اپنی اولاد رکھنی ہے، میں نے اپنی بیوی رکھنی ہے، رب کے حکموں کو بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پر ابراہیم خلیل اللہ کیا ہے، رب کا حکم ہے، سنا دیا ہے، اب واپس جا رہے ہیں، دل پہ بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، بیوی ہے، بچہ ہے تو وہ انسان درد تو اندر موجود ہے، وہاں بڑے ہو کے اوجل ہو کے دعائیں کر رہے ہیں رب سے، اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سننا ذرا دھیان سے دعائیں، اپنی اولاد کے لیے یہ مانگا کرو، یہ مانگنے والی چیزیں ہیں۔ اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، کیا بنا دے؟ ہاں سکون مل جائے نا، ہوئے بھی صحیح تدری وقت گزر جاتا ہے تے مال و دولت دے ڈھیر لگے ہون تے عمل نہ ہوئے تے او ایک لقمے کا بھی سواد کوئی نہیں ہوتا۔ تاں دعا کی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے، آمنا اس شہر کو امن والا بنا دے، واجنبنی، یہ جملہ یاد رکھنا سارے لوگ، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی بچا، واجنبنی مجھے بھی بچا، وبنی اور میری اولاد کو ہے پہ بڑے پر کتنا خیال ہے، کیڑی شاید آپ رسمی ہے ان نعبد الاصنام۔ اللہ اللہ میرے مولا منو بھی بچائیو تے میری اولاد بھی بچائیو کہ اسی بھوتاں دی غیر اللہ دی پوجا کرن لگ پئیو، اس کام کو سانو کی کر دیو، ذرا غور کر لو، ذرا غور کر لو۔ اسی مان نال کہنے ہوندے ہیں، اپنے آپ فخر نال کہنے ہوں میں تو ہیدی ہوں، اور میں سنت چلنا میرا اے فخر نہ کہنے ہوں، نام ہی نام اے آیت کو غور پہ دستی ہے، واجنبنی کا لفظ دس رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کوئی بڑا کوئی مبہد ہے یہودی ہے نہیں، وہ بھی رب نے سامنے التجا کرتے ہیں منو بھی بچائیو، مطلب کی ہے رب کو ہر وقت منگیا کرو یا اللہ ایمان کے خاتمہ فرمائی، توحید و سنت کے خاتمہ فرمائی، پتہ نہیں کیڑے ٹائم اٹھ بیٹھے، کیڑے ٹائم بندہ پلٹ جائے، اس وقت اپنے رب کو دعا کرو، اے قرآن کی آیت سکھا رہی ہے کہ جب بھی اپنی اولاد کو دعا دیا کرو نا، اس سبق بتا دو، جب اپنی اولاد کو دعا دیا کرو نا
اللہ تینوں بڑا مال دے تینوں بڑیاں دولتاں دے تینوں بڑے عہدے دے وہ نہیں اے چیزاں نہ منگیا کرو یہ رب نہیں دے دے گا منگیا کرو اللہ تینوں توحید تے سلامت رکھے اللہ تینوں نبی دی سنت تے سلامت رکھے اے دعا کیا کرو اے اس آیت معلوم ہوئیے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ مجھے بھی بچا لیجئے اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے عبادتیں کرنے لگے کیوں اتنا خوف ہے کیوں اتنا ڈر ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس اس واسطے میرے پروردگار انہوں نے بہت ساری اسلامیت کو گمراہی کی راہ پہ ڈال دیا ہے اضللن گمراہ کر دیا راستے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے میرے پروردگار فمن تبعنی فإنہ منی فمن تبعنی یہ جملے عربی کے فقال یا قرآن ہے فمن تبعنی فإنہ منی جیڑا میرے پیچھے ٹرے کو میرے بچویں وہ گل سمجھ آئی کوئی نہیں چلو میں کھول دینا گل جیڑا نبی دی سنت پیچھے ٹرے کو نبی پڑھو نتیجہ وہ نبی دے بچویں مطلب یہ کہ وہ نبی دا پیروکار سچا کہ جیڑا نبی دے راہ نو چھڈ کے بدعات کرے وہ پیا کمے میں نبی نال محبت کرنا وہ کیے جھوٹا وے اے آیت دس رہی ہے فمن تبعنی فإنہ منی جو میری پیروی کرے وہ بلا شبہ مجھ میں سے ہی ہے ومن عصانی فإنک غفور رحیم اور جو کوئی میری نافرمانی کرے میرے مولا میں یہ نہیں کہتا اسے عذاب میں پکڑ لے میں یہ کہتا ہوں وہ غفور رحیم میرے مولا کو بخشن والا ہے مہربان ہے انہوں معافیاں دے دے انہوں ہدایت دلانے والے یہ دعا کرنے ہیں اور بھی دعائیں مانی ہیں اب سمجھ آ گئی ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد چھوٹی اولاد کو مکہ کے بیابان صحراؤں میں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور وہاں میرے رب نے سامان یوں بنا دیا ہوا ہے جبریل امین کو حکم دیا ہے جبریل امین نے پار مارا ہے کیا جی صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں ہے عام کو یہ اقوال سنتے ہیں کہ حضرت اسماعیل رو رہے تھے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پہ کیا کی رگڑی تو رگڑنے سے کیا نکل آیا چشمہ ہم یہ سنتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے صحیح بات کیا ہے جبریل امین نے اس جگہ پہ اپنا پر مارا ہے تو اللہ نے کیا جاری کر دیا ہے چشمہ جاری کر دیا ہے زمزم جاری کر دیا ہے اور جب وہ بڑھنے لگا نا آگے پانی حضرت حاجرہ پریشان تھی اب پانی پھیلنے لگا تو اس پر بندیر بنا کے اسے روکنے لگی اور کہنے لگی زمزم 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 کا مطلب رک جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ام حاجرہ اس وقت یہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی چلتا چلتا پوری دنیا کو سیراب ہوتا یہ رابطی یوں آتا تھی اب پروردگار نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آزمائش میں کیا کر دیا ثابت قدم رکھا پورا کر دیا
جو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بیٹے پیدا، اسماعیل خلیل اللہ حبیب اللہ، یہ بڑے ہو رہے ہیں، چلنے پھرنے کی عمر کو آ گئے ہیں، شکار کیا کرتے تھے، دل کو شکار پہ جایا کرتے، عبادت کرنا اور شکار کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا خاص۔ ادھر میرے اللہ کا حکم آ گیا، ہماری حالت یہ ایک امتحان آتا ہے ساری جان اتنے نکل جاتی ہے، جی دوسرا آ جائے تسی آتے ہو میں راہ چھڑا جدوں کا مسیحی کرنا شروع کیتے ہیں، قرآن پڑھنا سننا شروع کیتے ہیں، آزمائشاں تکلیفاں اور راہ چھڑو۔ پہلے میں جتنی ہے سننا نوکر نماز پڑھی اس سے گیا اور توڑ آگے دیکھے موجہ ماریاں جیسی کی تھی، کدھر تکلیف نہیں آئی۔ ہن نمازاں پڑھنا قرآن پڑھنا مسجد پڑھنا تکلیفاں اور نہیں اللہ دے بندے ہو، پہلے تسی داخلہ نہیں سی لیا تے ہن تسی بولو شاباش ہے، داخلہ لے لیا تے داخلہ لے لیں تے امتحان دینا ہوتا کوئی نہیں۔ ہاں وہ پہلے تے داخلے کوئی نہیں سی، مدرسے کے داخل ہی کوئی نہیں، سکول داخل ہی کوئی نہیں، او موجہ تے میلے تے او افیمہ تے جلسہ تے شرابہ تے بیماریاں آبادی، ہن تسی داخل ہو گئے ہو نا، ہن نماز شروع کر دیتی ہے، قرآن شروع کر دیتا ہے، جمعہ شروع کر دیتا ہے، دین پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتا ہے، ہن تمہارا داخلہ ہو گیا ہے تے ساری زندگی پہلی کلاس میں رہنا جی کیوں نہیں؟ منڈے کے بارے میں آتے ہو جا کے ٹیچراں لڑتے ہو، میرا منڈا ہوں پہلی چڑھے گا آنڈا جانڈا کوئی شہ ہے یا نہیں، کی کرو یہ پاس کر کے اپنی کلاس میں پاؤ، جب اپنی واری بنانی ہے دنیا کی واری آتی ہے کہ آتے ہو اللہ کرے ایک چھوٹی دکان کی ہو جائے بڑی، ایک چھوٹا کاروبار کی ہو جائے بڑا ہو جائے، ایک سائیکل کی بن جائے موٹر سائیکل کی بن جائے گڈی، جب اپنی دنیا کی واری آتی ہے اگے 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 اگے، جب دین کی واری آتی ہے ذرا امتحان آتا ہے نال ہی بندہ آتا میں مر گیا ہوں اور نہیں بھائی رب تمہیں ترقیاں دے دیتے ہیں، کی میں کہتا ہے جی ترقیاں، اور یاد رکھیو یا تو بھی بندے ہوتے کوئی آزمائش کا تکلیف آتی ہے نا تے کچھ کم ہوتے ہیں، کی ہوتے ہیں وہ جنہیں گناہ پیچھے کیتے ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے رب جی کرتے جاوے معاف۔ نمبر 2 اللہ وہ درجے کا داندہ کرتا ہے، کی کرتا ہے جی درجے بلند اور اونچا کرتا جاتا ہے۔ تیسرا وہ دے نامہ یا معارف اکاؤنٹ وچ اللہ نیکیاں ٹرانسفر کرتا ہے۔ 3 کام ہوندے نے، گناہ معاف، درجے بلند تے نیکیاں نامہ یا معارف قدم جدوں تکلیف آزمائشاں کہاں سوچ رہا دیتا ہے سجا کے پر معاشرہ کا رخ بڑا تیز ہو گیا ہے نا، ہن ہر بندہ آتا ہے میں بڑا اٹھاں بیبیاں کی جمرت کی کوئی جی کاری صاحب کو اگر کس دن دا کام شروع کیتا ہے نقصان ہی نقصان، غارت سکون کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ او بھائی اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، دیکھو کتنے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اور دیکھو نا تاجر ہے نا تاجر وہ دکان کے اوتے رات کو اپنا کی کرتا ہے حساب کتاب کرتا ہے کہ جے وہ کاٹا لگن لگ پے نا تو پھر وہ کی کرتا ہے بندہ کوئی گل نہیں خیر اس کو جا کے پھر بہ جا، وہ دیکھن لگ پیندا ہے محاسبہ کرن لگ پیندا ہے کیڑی شے کاٹا پیا لگتا ہے کتنے کمی پئی ہوندی ہے کہ اس دل کو کی کرتا ہے درست جب وہ آزمائش کا تکلیف آوے کہ اپنے آپ کا محاسبہ شروع کر دو، بھائی میرے کو کتنے کمی پئی ہوندی ہے، کتنے کوتاہی پئی ہوندی ہے، کتنے میرا رب کو ہلانا لگ پیا ہے کہ جب محاسبہ کرو گے
اللہ تعالیٰ اپنی نامہ بالکل سیدھا کر دے گا. ابراہیم خلیل اللہ کے یہ فرزند ارجولا اب دوڑنے کی عمر کو آئے ہیں. ادھر سے پیغام آ گیا اللہ کی طرف سے ابراہیم چل ایک اور امتحان آ گئے. اور یہ امتحان اتنا بڑا امتحان ہے رہتی دنیا میں اس کی مثال میں امتحان یہ آیا. ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا آپ مکے تشریف لے چلیے. مکے آگے ہے شام سے مکہ آ چکے ہیں اور وہاں 3 دن مسلسل خواب آیا ہے میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. پہلے دن بھی خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے اظہار کر دیا بیٹا میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. بھائی جو آپ کو حکم ملا ہے جو آرڈر ملا ہے وہ پورا کیجیے. دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی یہی سنایا اور یہی جواب آیا. پروردگار نے یہاں منظر یوں ذکر کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ وہ بچہ جو ارمانوں سے لیا ہے جو دعاؤں سے لیا ہے وہ بچہ جسے حکم ملا ہے مکہ کے بیابان صحراؤں میں چھوڑا لیکن چھوڑ تو آئے اتنا تو ہے وہ زندہ ہے. اب تو حکم آ گیا ہے زندگی میرے حوالے کر دے. بچہ دور ہو جائے بندہ برداشت کر لیتا ہے وہ میرا بچہ زندہ چلو کوئی نہیں مجبوری کے تحت گیا ہے آ جائے گا کسی نہ کسی دن. اور جب بچہ دنیا سے ہی چلا جائے پھر ماں باپ کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واپس آ رہے ہیں آپ مسجد میں جا رہے ہیں راستے سے گزر ہوا ایک عورت قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے. اب اس کے صدمے میں وہ قبر پہ بیٹھی بیٹھی مانگے کر رہی ہے ہائے میرا بیٹا ایک ہی بیٹا وہ میرا بیٹا چلا گیا اب میری زندگی کی کیا ضرورت ہے اب میں نے جی کے کیا کرنا ہے یہ باتیں کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے فرمایا اسبری کیا کہا اسبری صبر کر اپنے آپ کو روک کے رکھ کنٹرول میں رکھ. وہ تو صدمے سے تو چار ہے جوان بیٹا چلا گیا اور وہ کہنے لگی الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی چل اپنا ڈالے الیک انی جا اپنا کام کر. یہ صدمے کی انتہائی صبر کی چڑھے ہوتی ہے. الیک انی چل اپنا ڈالے فانک لم تصب بمصیبتی مجھ پہ مصیبت آئی ہے تجھ پہ مصیبت نہیں آئی. تجھے کیا پتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے بیٹے کا صدمہ کیا ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. پیچھے گنگا آیا آگے کہنے لگا اے عورت مجھے معلوم ہے تو کس سے کلام کر رہی تھی جانتی ہے تو اور کس سے کلام کر رہی تھی. وہ کہنے لگی مجھے کیا معلوم مجھے تو بیٹے کا صدمہ لگا ہوا ہے مجھے کیا پتا میں کس سے کلام کر رہی تھی. کہنے لگا اللہ کی بندی یہ تو امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد
کوئی نہیں، کوئی چوکیدار، کوئی پہرےدار، کوئی پروٹوکول، کوئی کچھ بھی نہیں کیا. میں اندر چلی گئی، میں کہنے لگی لعارف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں کون کے چڑھیا نہیں سی. لعارف میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے مجھ سے کلام ہوئی. میرے مرشد نے مجھے کوئی جگہ بجانے دی، تو گستاخ ہے. مولوی اپنی لڑائی میں نہیں کہ سرکا کی لڑتا ہے. گستاخ رسول انا للہ و انا الیہ. پنڈی مولوی کی اپنی لڑائی، جماعت کی لڑائی، پنڈی اپنی تے نال خطبہ کر دیتا فوراً کہ یہ گستاخ رسول آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا دے قہر تے قہر ہوئے او دے اوتے جیڑا کسے نے سلمان تے غلط فتوی لاوے گستاخ رسول کی. آپ نے کوئی نہیں کہا وہ گستاخ ہے، بلکہ فوراً کہا آپ نے سن میری بات، الصبر عند الصدمۃ الاولی. سبحان اللہ. صبر تو وہی ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے. کہاں پہ تو صبر خود بخود جب تازہ تکلیف کا وقت ہوئے نا، اس وقت بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. اصل صبر وہی ہوتا ہے جو وقت گزرتا ہے زمانہ کے برم رکھ دیتا ہے، قلب ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتی. آپ نے یہ ترمیم کی ہے، اب معلوم ہوا بیٹے کا صدمہ بھی انسان کے دماغ کو منکر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمے کی کیفیت بھی دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے، پیغام آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، حضرت زینب کا پیغام آیا رضی اللہ تعالی عنہ. پیغام یہ آیا ہے ابا جی جلدی ذرا گھر آئیے گا، میرے بیٹے کی جان نکل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے اور حضرت زینب نے پیغام بھیجا ہے جلدی گھر آئیے. بڑے مشکل لمحات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سن لیا اور آپ دین کے کاموں میں مشغول تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے. دوبارہ پھر پیغام آیا، اللہ کے نبی آپ اور رب کا واسطہ ہے، آپ کو رب کی قسم ہے، آپ جلدی گھر آئیے، میں بڑے صدمے میں ہوں، میرے بیٹے کی جان جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور سیدھے دروازے پہ جا پہنچے. پردہ کیا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسگی اور نواسی ادھر حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے، ادھر حضرت زینب کی بھی اولاد ہے، امامہ ہے، عبداللہ ہے، یہ اولاد ہے ان کی. اب وہ اٹھایا ہوا بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ جان دے رہے. آپ بھی رو رہے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں. جب آپ کی طرف صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں. فرمایا ہاں ہذہ رحمت من اللہ. سبحان اللہ. یہ آنسو کا آ جانا، یہ آنسو کا آ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. جزا فضا نہیں ہے، شکوے شکایت نہیں ہے، کیونکہ امانت رب کی ہے. اور آپ نے یہ کلمات کہے ہیں اس وقت، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بعدل مسمى ولتصبر ولتحتسب. یہ آپ نے کلمات کہے ہیں. معنی کیا ہے؟ یہ تسلی دینی ہے. تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسلی دینا، حوصلہ دینا،
ان تعزیت کہتے ہیں. اے دعا پکا لو, یاد کر لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیے کہ جڑے جا کے نا تسی سارے جا کے انہاں دا منہ ویکھن لگ پیندے ہو, تہاڈا منہ ویکھن لگ پیندے نے تے ہاتھ بھی گن چکے نے. یہ کی کرن گے جی, یہ دعا کرن گے. پہلے گل تے یاد رکھو, مشرک واسطے دعا کیتا کرو. زندگی میں دعا کیتا کرو کہ اللہ ہدایت دے دے. مار جائے تو دعا نہیں, مسئلہ پکا ہے, یاد رکھو. چاہے چاچا ہے, چاہے ماما ہے, چاہے ابا ہے, چاہے اماں ہے, وہ دعا کو بھی مشرک واسطے. ہاں تعزیت ہے جڑا غم دا پہاڑ ٹوٹیا تے جا کے ان کی دیو تسلی. ان تسلی کے دینی ہے, چلو دین دی گل آ گئی تے میں تانوں سمجھا دیاں تاکہ پتہ ہوے تانوں کرنا کی ہے. پہلی گل تے دھیان نال سمجھ لو, ایڈا جا کے نا اوتھے جڑے ہاتھ چوک کے بیٹھ رہنا, کوئی دعا نہیں, کوئی نہیں آتی, انہوں نے کوئی نہیں آتی. تے اخبار پڑھ پڑھ کے اوکے چھچے کے سگڑا دے کا شمار مار کے تے اوتھے کہانیاں سیاستاں کر کے لو جی ہن کوئی صاحب آ کے کرو جی دعا. نہ کوئی صاحب کو پتہ لگا, انہوں نے پتہ ہے کہ بنا کے لاؤ سارے. دھیان نال سمجھ لو, دعا جڑی کرنی ہے یعنی تعزیت دے وقت جڑے کلمات کہنے نے تسلی دے وقت وہ کیڑے ہونے چاہیے نے. ہاتھ اٹھانے اللہ دے نبی کو ثابت, اس موقع اٹھے ہاتھ اٹھانا ثابت, اور دعائیہ کلمات ہے, دعائیہ کلمات ہے نہیں, ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. ایک بکری گل نہیں میں کی تارک مانے جاندے ہو, جاندے ہو کوئی دعا پڑھتے ہو گئی آپ پڑھ جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ابا پیر رکھے ہے, خیر دعا پڑھ تو پیر رکھو اندر, اے دعا ہے آپ چکے ہیں جی, کوئی نہیں دعا کیتی ہے. سمجھ لو میری گل دھیان نال بھی, اے دعا کیتی ہے, ہاتھ کوئی نہیں چکیا, باہر نکلے ہو. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی. اے دعا کیتی ہے, آ چکے ہیں کوئی نہیں. مسجد داخل ہوئے ہو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, آ چکے ہیں کوئی نہیں. نکلے ہو اللہم انی اسألک من فضلک, دعا کی, آ چکے ہیں کوئی نہیں. کتنے مقامات ہیں دعا ہے بے ہاتھ چکنا کوئی نہیں ہے. اے بھی مقام ہوئی ہے دعا پہ ہے, تعزیتی کلمات پہ ہے نے, ہاتھ اٹھانا نہیں. ان کی دعا ہے جی پکا لو, ان للہ ما اخذ, یاد کر لو کہ کوئی نہیں. ان للہ ما اخذ مانا ہے اللہ ہی کا تو تھا جو اس نے لے لیا ہوا ہے. ایمان ہے جی, پنجابی زبان سمجھا دینا, اوے اللہ کی شے سی تے اونے لے لئی. مجھ سمجھ آ گئی, چلو پنجابی عربی چلو اوکھی ہوگی پر یاد کریو عربی اوکھی ہے, تو پنجابی کی گل تے یاد رکھو نا, مادری زبان ہے انہی گل تے آنی چاہیے. ایسی انہیں لے لئی. ان دوسرا جملہ وَلَهُ مَا آقَا, کہ انہوں نے یہ بھی کوئی بکتی ہوئی بھی کہ انہوں نے اسی نام وَلَهُ مَا, چاچا ماما پیور ماں سب کے لیے دیتے ہیں. دو جملے پکی ہو گئے نا, کوئی نہیں جی. پہلا جملہ کی جی جمعہ کی ہے تو میں صاحب کی پکانا ہوتا ہے نا, تاکہ کم از کم لوگوں نے وہاں جاؤ تو
پٹھے کام نہ کرتے رہو. ساری زندگی لوگ پکڑ میں کاری عطا مان صاحب دے جا مان صاحب دے جملے پڑھتے رہے ہیں. انہوں نے تعلیم پکی پہ مارتے دوسری پکی جا کے مارو پہ اور تمہیں مسئلہ پتا ہونا چاہیے. اللہ کی شے سی انہیں لے گئی ہے کہ دوسری گل وہ کی شے کتی ہوئی تھی. تیسری گل وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر ایک چیز دا وقت مقرر ہے. ہر ایک چیز دا وقت مقرر ہے. اللہ نے ہر شے دا ٹائم لکھیا ہوا ہے. تین جملے ہو گئے جی. چوتھا وَلْتَصْبِرْ. وہ کی کرنا ہے پٹھو ہے جی. چلو سر پہ نہیں سینے پہ چلی چھریاں مارو کنڈ دے مارو جلوس کٹ دے مارو. نہیں یہ اسلام ہے. اسلام یہ تمہارا اپنا ہی تمہارا اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ وَالْتَصْبِرْ. صبر کر. صبر لوہے ڈالنے دوہنیاں ڈالنیاں جساں کاٹنا چھریاں مارنیاں خنجر چلانے یہ سب صبر کے خلاف. دوسری گل بھی سمجھا دیں جی. اسی محبت ان کا کام کرتے ہیں یہی آتے ہیں نا بھائی اسی محبت کر رہے ہیں. تھوڑی محبت بنی ہے کہ صحابہ کی محبت بنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی محبت چنگی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ بطولہ کی محبت چنگی ہے اپنے نبی دے نال. سیدہ نو کدے دیکھیا دوپٹہ بھی اتریا ہو گیا تے غیر محرم کے سامنے سیدہ فاطمہ بطولہ کیوں ہون. جاؤ جس وقت دی مولوی دے موقع کٹ اتنے عورتوں بھی سڑکوں سے کالے کپڑے پائے رکھے آنے کا مسئلہ جب پہنچے پھرتے نہیں کام میں نام ہی ہے نام. میں تو تمہیں گل دسنا بھائی بالکل صحیح تے حقیقت. حضرت حسین نے ماتم کیا ہو. حضرت علی المرتضیٰ نے کیا ہو. انہوں نے پھر محبت ٹھیک نہیں ہے. اینا دی محبت ٹھیک ہے نا. کی جواب ہے جی. انہوں دی محبت بالکل ٹھیک ہے. اینا دی محبت کی ہے جھوٹی تے غلط. انہوں صبر کی کیا ہے. ایک چوتھا جو ہے کہ جی صبر کریے کہ پھر ہون کو جے لمڑا کیتا کوئی نہیں. وَالْتَحْتَصِرُ. اجر دی نیت کر لو. کتنے جملے بن گئے جی؟ 5. کتنے بن گئے جی؟ 5. اے پکا نہیں ہوتا دیت اللہ کی شے سی انہیں لے لئی. کتنی ہوئی انہیں سی. ہر چیز کا وقت مقرر ہے کہ ہن کرنا کیے صبر. نیت کی کرنی ہے اجر تے ثواب کی نیت کرنی. اے بے تعزیت ہن سوٹے مارو گے جا کے اوکے بچو گے خبراں اخباراں پڑھو گے نہیں. ایسا بنوانا چڑھا کے گلاں گے. اے جڑی صحیح گل سننا تو ثابت سی تو میں تمہیں سمجھا دیتی ہے. پیغمبر خلیل اللہ اب وہ بیٹا دوڑنے کی عمر کو آیا ہے چلنے کی عمر کو آیا ہے تو باپ کی تو خواہشیں ہوتی ہیں امیدیں ہوتی ہیں آرزویں ہوتی ہیں. میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا. میرا بیٹا میرے ساتھ دے گا. میرا بیٹا میرا بازو بنے گا. میری طاقت بنے گا. میرے بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گا اور میرے دین کا وارث بنے گا. یہ باپ کی آرزویں اور تمنا ہوتی ہے. اور ادھر معاملہ یوں بن گیا یہ چل پھر رہا ہے جب اولاد اپنی اولاد کو دیکھے بیٹے کو دیکھے وہ دوڑتا ہے چلتا ہے
کیا ہوتا ہے؟ خوش. اور خوش ہوتا ہے اور نیچے لگاتا ہے. اس وقت خوشی کے موقع پر میں رب نے امتحان ڈال دیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آپ نے یہ منظر دکھایا. آپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور حضرت اسماعیل وہ چھوٹا بچہ اسے زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور چھری چلا رہے ہیں. یہ منظر خواب میں دکھا دیا. اب تعبیر بھی ہو سکتی ہے, تعبیر بھی ہو سکتی ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنی بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. پیسہ, زمین اور کوئی چیز اسے دے دو, لیکن ابراہیم خلیل اللہ پہ قربان چاہیے. جیسے خواب دیکھی ویسے ہی حقیقت پر آ چکے ہیں. سمجھ گئے میرا رب مجھ سے وہ نعمت مانگ ہے جو نعمت اس نے دی ہے اور میں نے دعا کی ہے. یہ نعمت اسی کی ہے اور وہ نعمت مانگ رہا ہے. میرا کام کیا ہے؟ جو میرا رب مجھ سے سوال کر رہا ہے میرا کام ہے اپنی من پسند چیز کو اللہ پہ قربان کر دینا. یہ کام ہے. اب وہ خواب کیا دیکھی اور نبیوں کی خواب کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور پھر بیٹے کا جواب کیا آیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہمارے یہاں بھی